رہتا۔ اور اسی تناظر میں تحریر کے اندر سورۃ القمر کی آیت 50 کا حوالہ دیا گیا ہے، افلا یتدبرون القول۔ صحیح۔ مصنف اس آیت سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ قرآن انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان گہرائی میں جا کر علت اور معلول کے اس قانون پر غور کرتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ایک خالق ہونا لازم ہے۔ ہاں، فلسفے کی اس گہری بحث سے نکل کر مصنف ایک ایسے موضوع پر آتے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے روزمرہ معاشرے سے ہے۔ اخلاقیات کی بحث۔ جی، سورس نے سماجی اور اخلاقی کمزوریوں پر ایک زبردست سوال اٹھایا گیا ہے۔ مصنف دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر خالق کے کوئی بھی مضبوط اخلاقی نظام نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم صرف مادے اور کیمیکلز کا مجموعہ ہیں اور موت کے بعد کوئی حساب کتاب یا اعمال کی جزا و سزا کا تصور نہیں ہے تو پھر اچھائی اور برائی کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رہتی۔ یہ ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز نکتہ ہے۔ اسے آبجیکٹو مورالیٹی یا معروضی اخلاقیات کی بحث کہا جاتا ہے۔ مصنف یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خالق کا وجود نہیں ہے تو پھر کسی چیز کو برا کہنے کا کیا پیمانہ ہے؟ بالکل، پھر تو سب کچھ سبجیکٹو ہو گیا۔ ہاں، اگر انسان محض ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جس میں طاقتور کی بقا کا قانون چلتا ہے تو پھر کسی کمزور پر ظلم کرنا یا جھوٹ بولنا اصولی طور پر غلط کیسے ہوا؟ وہ تو پھر صرف کیمیکلز کا ایک ری ایکشن رہ جاتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر سب کچھ حادثہ ہے تو پھر اخلاقیات محض ایک سماجی سمجھوتا بن کر رہ جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، کوئی حتمی سچ نہیں رہتا۔ بالکل درست۔ اسی حوالے سے تحریر میں سورۃ النساء کی آیت 140 کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے بغیر زندگی کا تصور انتہائی گمراہ کن ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ ایک جوابدہ اور اخلاقی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک ایسے خالق کا تصور ناگزیر ہے جو اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جس کے بتائے ہوئے اصول ہر دور کے لیے حتمی ہیں۔ مصنف کے ان تمام دلائل کو اگر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ الحاد نہ صرف کاسمولوجی اور بائیولوجی کے محاذ پر جدید سائنس سے ٹکراتا ہے بلکہ منطقی طور پر علت اور معلول کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور پھر سماجی سطح پر انسانیت کو اخلاقیات کی کوئی مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ وہ الحاد کو ایک غیر سائنسی، غیر منطقی اور غیر اخلاقی مفروضہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قدر تفصیلی اور کثیر و جہتی تنقید کے بعد مصنف اس تحریر کے آخری حصے میں ایک حل کی طرف آتے ہیں جسے انہوں نے علاج کا نام دیا ہے۔ ہاں، سلوشن کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس نظریاتی الجھن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سورس کے مطابق اسلامی نقطہ نظر انسان کو اندھے عقیدے کی طرف نہیں دھکیلتا بلکہ عقل، تدبر اور تحقیق سے کام لینے کا کہتا ہے۔ بالکل۔ مصنف تجویز کرتے ہیں کہ انسان قرآن کی تعلیمات پر کھلے ذہن سے غور کرے اور کائنات میں ستاروں کی گردش سے لے کر اپنے اندر موجود ڈی این اے تک ہر جگہ پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کو پہچانے۔ مصنف کی یہ اپروچ اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ صرف تنقید کر کے اپنی بات ختم نہیں کرتے بلکہ باقاعدہ ایک فکری لائحہ عمل دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل علاج اپنا تعلق اس کائنات کے خالق سے جوڑنا ہے، اور یہ تعلق جہالت یا اندھی تقلید پر مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریر کے بالکل آخر میں مصنف نے کچھ زبردست سوالات چھوڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان تمام دلائل، سائنسی پیچیدگیوں اور قرآنی آیات کو سمجھنے کے بعد کیا انسان اس خالق کی قدرت کو پہچان کر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہے؟ مصنف نے یہ پیغام دیا ہے کہ اصل کامیابی صرف علمی بحثیں جیتنے میں نہیں ہے بلکہ اس سچائی کو جان کر اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے میں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اس سورس نے کس مہارت سے مختلف علم کے میدانوں کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ جی بالکل۔ مصنف نے صرف مذہب یا صرف سائنس کی بات نہیں کی، انہوں نے عقائد، قرآنی آیات، احادیث، منطق کے اصولوں اور جدید سائنسی نظریات بشمول بگ بینگ اور ڈی این اے کو ملا کر الحاد کے خلاف ایک انتہائی منظم مقدمہ کھڑا کیا ہے۔ ان کا پیغام واضح ہے کہ مذہب اور سائنس مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس خود خالق کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہ بن جاتی ہے۔
یہ خلاصہ واقعی اس پورے سورس کی روح کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بار پھر یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اس مخصوص مواد اور اس کے اندر موجود دلائل کو گہرائی سے سمجھنا تھا۔ ہاں، ہم نے بحیثیت مبصر انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ مصنف کے نظریات کو سننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد کسی نظریے پر مہر تصدیق ثبت کرنا نہیں تھا، بلکہ علم اور افکار کے تبادلے کو سمجھنا تھا۔ اس سب کے بعد اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو سورس کے دلائل پر مبنی تو ہے لیکن ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ سورس میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ ڈی این اے کا معلوماتی کوڈ اور کائنات کی ساخت کبھی بھی اتفاقیہ نہیں بن سکتی، اور اس کے لیے لازمی طور پر ایک زبردست شعور اور خالق کا ہونا شرط ہے۔ صحیح۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو انسان خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سنتھیٹک بایولوجی کے ذریعے انتہائی پیچیدہ اور سوچنے سمجھنے والے مصنوعی نظام تخلیق کر رہا ہے۔ بالکل، اے آئی کی فیلڈ میں جو ہو رہا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ تکنیکی ترقی ہمیں تخلیق اور اتفاق کے اس پورے فلسفے کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے پر مجبور نہیں کر رہی؟ جب انسان خود ایک ڈیجیٹل کائنات اور الگوریدمز بنا رہا ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سب کے پیچھے انسان کا باشعور دماغ بطور خالق موجود ہے، تو کیا ہماری بنائی ہوئی یہ ٹیکنالوجی ہمیں اس اصل کائنات کے ڈیزائن اور اس کے پیچھے موجود عظیم شعور کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے کی دعوت نہیں دیتی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا انسان کی اپنی تخلیقات خود اس بات کا ثبوت نہیں بن رہی کہ پیچیدہ اور منظم نظاموں کے پیچھے ہمیشہ ایک ڈیزائنر موجود ہوتا ہے؟ کیا کمال کا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا زاویہ ہے۔ واقعی جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، کائنات کی ابتدا اور اس کے خالق کے حوالے سے پرانے سوالات ایک بالکل نئے اور جدید روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہر اس شخص کے لیے جو یہ گفتگو سن رہا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتابوں سے نکل کر ہماری آج کی لیبارٹریز اور کمپیوٹر سکرینز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مزید تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ ہم آج کے اس گہرے فکری اور تفصیلی جائزے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے اور ہمارے ساتھ علم کے اس سفر کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے جائزے تک کے لیے غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔